حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دروشی والصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون۔ نہایت ہی قابل سب احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالی دی توفیق نال کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ٹاپک اساں شروع کیتا سی، اور کوشش ہے کہ کم از کم 5 جمعے اس کی گفتگو کی جائے۔ آج اس گفتگو کا دوسرا جمعہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آ گئی، اور ایک ایسی ذات تواڈے ول تشریف لے آئی ہے جڑی ذات زلف دی چوٹی تو لے کے پیراں دیا نواں مبارکاں تک سراپائے برہان بن کے آئے۔ یہ لاہور والے، یہ ہمارے بابا جی مراد علی صاحب لاہور سے تشریف لائے، ان کے پاس میں گیا خطاب کرنے، تو آج 8 تاریخ کو 15.25 منٹ خطاب ہوا، تو ابھی یہ وہ تشنگی دور کرنے کے لیے بغدادی مسجد میں تشریف لائے۔ ماشاء اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم،
تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول ایک دلیل آ گئی ہے، ایک او ذات آئی ہے جیڑی سراپا برہان بن کے آئی ہے۔ اپنے بگانے سب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ برہان تو مراد میرے تواڈے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ برہان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برہان دا مطلب ہے دلیل۔ ہر نبی نو اللہ نے کمالات، انعامات، معجزات، براہین، دلائل، آیات، نشانیاں دے کے کائنات تے روانہ کیتا، لیکن واری میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی، اور سرکار تو پہلے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر رب کو شانہ لے کے آیا، کمال لے کے آیا، دلائل لے کے آیا، آیات لے کے آیا، براہین لے کے آیا۔ جدو باری میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی، رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا مدینے دیا تاجدارا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا حامیم دے کنلا والیا علم نشرح دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر میرے کولو دلائل لے کے آئے، شانہ لے کے آئے۔ تینوں میں زلف دی چوٹی تو لے کے پیرا دیا نما مبارکہ تک سراپائے برہان بنا کے کلے آئے۔ اللہ یا رسول حق چاہتے زندہ باقی نبی کمالات لے کے آئے، میرا سونا سارے وجود نالی کمالات بن کے آیا ہے۔ باقی کمالات لے کے آئے نے، سونا سراپا ایک کمال بن کے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے انگل اٹھے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو۔ لاہور دا مجمع نہیں ہے جو بولدا، اے شرف حضور محمد اعظم پاکستان رحمت اللہ شہر نو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگل دا اشارہ ہوئے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہی وجہ ہے انگل دا اشارہ ہوئے ڈبا سورج واپس آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر دے پتر انگل دے اشارے نال زندہ ہو جائے۔ بلکہ میرے آقا دے غلاماں نو اینا کمال ہے، غوث پاک ہڈیاں نو اشارہ کرن کہ وہ بھی سچ مچ دی مرغا بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ غلاماں نو بھی شانہ حاصل۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا تے مقام نبیاں جو آل ہے، رسولاں جو آل ہے، پیغمبراں جو آل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا وجود سراپا کمالات ہے۔ بولو سارا وجود سراپا کمالات ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ جمعہ آئیدہ آئے گا نا، اس جمعے میں پانی دیاں برکتاں، کھانے دیاں برکتاں، او کمال جڑے آقا دے کھانے اور پانی واسطے رونما ہوئے نے، میں انہاں کمالات تے گفتگو کراں گا انشاءاللہ۔ سب تو پہلی گل حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ، میں پورے وجود دی لگا گل کرن، سرکار دے پورے وجود دی، پورے وجود دی۔ غزوہ احد اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انہاں تے کچھ قرضہ سی، وہ قرض خواہ جڑے نا حضرت جابر نو تنگ کرن لگے بھی ساڈے ہن دے نا بقایا جات جڑے تیرے ابا جی نے لے سن، وہ سانوں دے، قرضہ اتار اپنے ابا جی دا۔ حضرت جابر نے آخیا بھی پھل پکدا پیا کھجوراں دا، تو جہے ویلے کھجوراں پک گئی میں تمہیں سد لاں گا، تھی سارے کھجوراں لے جاؤ جنیاں جنیاں چاہیے ہوئی تو قرضہ ادا ہو جائے گا میرے ابا جی کا۔ اللہ کی قدرت پھل تھوڑا لگا، حضرت جابر نے سوچیا بھی گھر کا کام بھی نہیں چلنا تے قرض خواہاں بھی راضی نہیں ہونا۔ ہوں سارے ویکھیا پھل پک گیا ہے، کھجوراں اتار لیا گئی ہیں، انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا، جابر باہر نکلو نا، ہوں سانو کھجوراں دیو۔
انہیں آخیا ہوں اینیاں آئیاں نہیں جہد ابا جی کا قرضہ ادا ہو جائے. انہیں آخیا پھر ساڈا کوئی سوچو تو وعدہ کیتا سی. انہیں آخیا اچھا ایک دیہڑی کٹ لو تا بھی سوچ لیں گے. دیہڑی ایک کٹ لو اوکھے سو کے تا بھی سوچ لیں گے. یہ حدیث شریف تمہیں ملے گی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580 مشکات شریف صفحہ نمبر 537. اینا دونوں کتابوں میں میں پڑھ کے تمہیں حوالہ پیش کرنا پیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچیا بھی ہوں کراں کی. انہیں آخیا پھر اوتھے جاواں جتھے ساری خدائی جاندی, اوتھے جاواں جتھے ساری خدائی جاندی. روایت اندر آؤں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے اور آ کے اس کر دینے سونے میں آج دا پریشان نہیں. جدوں دی ابا جی شہید ہوئے نے ادوں دا لوگ مینوں قرضے دا پوچھتے نے پے. میں کھجوراں دے باغ تے وعدہ کر لیا, کھجوراں دے پکڑ تے وعدہ کر لیا. سونے ہن میرا تساں ہی کام کرنا ہے, تساں ہی مہربانی کرنی ہے کیونکہ سارے مینوں تنگ کرنے والے نے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں. میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. پڑھیے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی, میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو آخری میں کھولے نو. تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ. میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا مل کے پڑھیے. تم ہی ہو آخری میں سبحان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر چل تو میں تیرے پاس تیرے کول آ جانا, تیرے کھجوراں دے ڈھیر کول میں آ جانا. حضور میرے واسطے آرڈر کی ہے, میرے واسطے حکم کی ہے, فرمایا کھجوراں نو وکھریاں وکھریاں کر. جڑیاں چنگیاں نے انہاں دا ڈھیر وکھرا لا, جڑیاں درمیانیاں نے انہاں دا وکھرا لا, تے جڑیاں ناقص نے انہاں دا وکھرا لا دے. جابر نے ساریاں کھجوراں تینے قسماں دیاں علیحدہ علیحدہ کر دیتیاں نے. ادھروں سرکار آ گئے, کھجوراں دے ڈھیر بخاری شریف پیش کرنا پیا. کھجوراں دے ڈھیر وکھرے وکھرے ہو گئے, سرکار آ گئے. تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تشریف لے آئے نے, حضرت جابر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا, کرس خاواں دے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آ جاؤ اپنی کھجوراں لے جاؤ, آ جاؤ اپنا قرضہ لے جاؤ, پیسے لے جاؤ, کھجوراں لے جاؤ. کھجوراں دی شکل دے اندر میں تانوں قرضہ ابا جی دا واپس کرنا اتار لینا, آ جو آ کے لے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا قرض کھائے آ گئے نے, قرض لین والے آ گئے نے, مطالبے کرنے والے آ گئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجوراں دے ڈھیر دے 4 چفیرے پھیرے لائے نے, تے جڑا کھجوراں دا آلہ ڈھیر سی او دے اوتے میرے آقا زلف دی چوٹی تو لے کے پیراں دے نواں مبارکہ تک اوتے تشریف فرما ہو گئے. سرکار نے فرمایا آ جاؤ, جنیاں لینیاں نے لے جاؤ.
کھجوراں دا ٹھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری وجود نال اتنے تشریف فرما رہے، فرمایا آ جاؤ جنوں جنیاں چاہیے لے جاؤ. حضور میرا اینا حصہ ہے، اینا میرا قرض، فرمایا پالا ہے. حضور میرا اینا، فرمایا تو بھی لے جا. آقا میرا اینا، فرمایا تو بھی لے جا. سارے جن بھی ہے سن قرض کا سارے نے بوریاں بھر لیا. اینیاں تے کھجوراں ہی نہیں سن، اینیاں تے کھجوراں ہی نہیں سن، سارے نے بوریاں بھر لیا. فرمایا بس بھائی بس. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دے ٹھیر تو اٹھ کے سائڈ تے تشریف فرماؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں دیکھیا ہے جنہ ٹھیر پہلا سی اونہ ہی بعد دے اندر موجود ہے. میں نہ بخاری پڑھو تے ساری پڑھو، ادھی نہ پڑھو، پھر رفائی دین والی حدیث پڑھ لو تے آ رہن دیو. بخاری پڑھو ساری پڑھو، پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری. بخاری پڑھنے واسطے بھی میں انشاءاللہ لکھنا پیا بخاری شریف کے اندر جنیاں حدیثاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں علیحدہ کرنا پیا، باحوالہ علیحدہ کرنا پیا، اور کوشش کرنا پیا جڑی حدیث بخاری دی ہے یہ ہور کیڑی کیڑی کتاب چ میں وہ بھی تقریر شروع کی تھی تاکہ ہور بھی حوالے دے لبن بھی انہوں روایت کرنے میں صرف امام بخاری نہیں بلکہ امام مسلم بھی ہے نہیں، امام ترمذی بھی ہے نہیں، اور صاحب مشکات بھی اس کو درج کیتا ہے. شرح سنہ امام بغوی وچ بھی موجود ہے، مجمع زوائد امام حیثمی وچ بھی ہے، امام طبرانی بھی ذکر کیتا ہے. اس سے میں انشاءاللہ کوشش کرنا پیا. اللہ کامیاب فرمائے، بولو آمین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا قرضہ پورا ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے دوسری روایت فرماندے نے غزوہ خندق ہوندا پیا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک پتھر آ گیا بڑا بھاری برکم، اسی اس تے کدال مارنے ہیں لیکن پتھر نو اثر نہیں ہوندا. فرماندے نے اسے سوچا بھی ہن کریے کی، تھک گئے پتھر نو توڑ توڑ کے، پتھر ٹوٹدا نہیں پیا. فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتا سونیا تسی آپ آؤ اس پتھر نو توڑو. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تے حضرت جابر فرماندے نے سرکار نے کدال پکڑی تے اسا محسوس کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شکم انور تے پتھر بجا ہے، پتھر بجا ہے. ایدیاں دو وجہ سن، ایک پتھر ٹھنڈا ہوندا پیٹ دے نال لگے تے بھوک دا احساس نہیں ہوندا، تے دوسری وجہ یہ سرکار نے پتھر بنیا کہ میرے دیوانیاں نو کتے یہ محسوس نہ ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی ہے تے پیٹ خالی انہوں نے یہ نہ محسوس ہو رہے. حضرت سیدنا جابر کی بجلی آ گئی جی ماشاء اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، ساڈے کو نہیں ٹوٹا، سرکار نے ایکو وار نال اس نو ریزہ ریزہ کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نو توڑیا نا اندر میرے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا کہ ساڈے آقا نو بھوک لگی تے سانو لبے نہ لبے پر محبوب نو تے لبنی چاہیے. اندر میں تو سیدھا گھر گیا تے بیوی نو جا کے پوچھا کہ گھر کوئی شے ہے؟ انہیں آخیا کرما والیا کچھ بھی نہیں، ایک تھیلی ہے وہ تھوڑے جے جو نے تے آکھیں تے وہ آٹا بنا لا، انہوں چکی چ پیس لینی، آٹا بنا لینی تے جیڑی گھر بکری ہے نا انہوں تسی ذبح کر لو تے گوشت بنا لو تے سرکار نو دعوت دے آؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ چکی دے اندر چوں پیس رہی نے کادے واسطے؟ اج ساڈی سرکار نے آنا ہے. ہائے ہائے اچھی بولو، اج جو پیس رہی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے گھر تشریف لے آنی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک گل پسند آ گئی، وہ جو پیس رہی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکری نو ذبح کر دینے پے، بکری نو ذبح کر دینے پے، بکری نو ذبح کر دینے پے، پھر گوشت تیار کر دینے پے. جناب جابر گوشت کیوں بنا رہے نے؟ اج ساڈی سرکار نے آنا ہے.
اسی گھراں کیوں سجانے کہ محبوب دا انتظار ہے، کمرے کیوں روشن کرنے محبوب دا انتظار ہے، درود و سلام پڑھ دے کیوں سونے آقا دا انتظار ہے، پھر عرض و معروض بھی کرنے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، پڑھیے مل کے ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے۔ دوستاں نے پچھلے جمعے میں حکم دیتا وقت نہ ملیا، اج موقع تے آ گیا ہے، بابا سے بلند نہ پڑھ لو، مسجد کی فضا گونجائے، میرے آقا خوش ہو کے کرم نوازی فرما دیں گے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے، یا محمد چاند بن کر تو سامنے آنا ذرا، اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا یا محمد خواب میں جلوہ ذرا یا محمد خواب میں جلوہ یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا۔ تے اگے شاعر کی آندا ہے پیا سونیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں سونیا، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں۔ بڑا پیارا تصور شاعر دینا آندا ہے بیا اے ماں تاک دے کاجل والیا، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں، آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا، یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے، یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے، تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا آقا سامنے سامنے آنا سامنے آنا تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ تو سامنے آنا ذرا مایا سامنے ذرا آقا سامنے، ذرا سونیا سامنے، اج سکھ متران دی ودھیری ہے
کیوں دلڑی اداس گنیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس واسطے لائیاں نے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے اے گونگا بھی سنے وہ بھی بولدا ہے پہلو مل کے تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے مایا تو سامنے آنا ذرا تو سامنے ان اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدوں نال ماہی دے اڑیاں ان اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدوں نال ماہی دے اڑیاں غلام فرید اے رونا او تو بھی نہ مکسی جدوں بچن کفن دیاں تڑیاں تو سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا تو سامنے ذرا مایا ذرا آقا سامنے آنا ذرا تو سامنے آنا ذرا آقا لوکی عید دا چن پہ ویندے تے میں ویکھاں پیرا تیرے میں ویکھاں پیرا تیرے چن ماہی تو نظر نیا میں کہ میں کر لا میں عید سویرے تواڈیاں اڈیکاں نے تو سامنے آنا ذرا مایا سامنے ذرا تو سامنے آقا تو سامنے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ سونیا تو سامنے آنا ذرا آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں گوشت تیار کر لیا میری بیوی گوشت پن دیے بھائی کادے واسطے میرے آقا آن والے غلاماں آٹا گن رہیاں نے سرکار نے آنا ہے گوشت تیار کیتا جا رہا سرکار نے آنا ہے میاں بیوی بہ کے صلاح کر دینے پہ سرکار نو میں جا کے عرض کر آواں بیوی کہن لگی جابر کان وچ گل کری کتے سارے نہ آ جان آٹا 1 کلو ہے گوشت تھوڑا ہے اینیاں نو رجانا کیویں میں 1000 یا 1400 غزوہ خندق دے صحابہ جڑے خندق کھودے نے پے اینیاں نو رجانا کیویں میں حضرت جابر آئے نے سرکار دے کان مبارک وچ عرض و معروض کر دینے سونیا آٹا تیار کر لیا ہے گوشت پن رہی ہے تواڈی نوکرا تواڈی خادمہ تواڈی صحابیہ تواڈی غلامہ سونیا تسی آ جاؤ 2-3 بندے ہور صحابی نال آ جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے جابر جے چائنا رک جا کھلو جا حضرت جابر رک گئے میرے آقا نے فرمایا او خندق وچ کون والے سارے صحابہ اج تواڈی ساریاں دی دعوت میرے جابر دے گھر
آپ ہی ریسٹورینٹاں وچ کھانے کھان والے ہو تے بیوی بچیاں نو نہ کھلان والے ہو. اے طریقہ اختیار کرو، دعوت تے جاؤ بیوی بچیاں نو نال لے کے جاؤ، چونکہ میرے آقا دی سنت ہے. سیابی ایک حاضر خدمت ہوئے، سونے میری دعوت قبول فرما لو. سرکار نے فرمایا قبول ہے، عائشہ بھی نال آئے گی نا؟ انہیں آخیا نہیں حضور تسی کلے ہی. فرمایا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. حضور میری دعوت قبول فرما لو. فرمایا کیا عائشہ بھی؟ نہیں حضور تسی کلے ہی. فرمایا میں نہیں آؤں گا. حضور میری دعوت قبول فرما لو. فرمایا کہ عائشہ بھی؟ انہوں نے آخیا جی آقا وہ بھی آ جان. سرکار نے فرمایا چل جا میں اسی آ جاؤں جا اسی آ جا. تے ایک واسطے کھانا آئے تو ضروری نہیں پھر کلا بندہ اٹھ کے کھان ٹور پے. مالک کو اجازت لو. سرکار تے عام مالک سننا، سرکار دین عام مالک سننا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. انہاں تے جانا تے ایمان والوں دا اپنا حق نہیں جنہ مصطفیٰ دا حق ہے. سرکار صرف ولی نہیں مومنہ دے بلکہ اولا اولا یہ ولی تو بھی اتنے ہوئے اولا قریب نے، حقدار نے، مالک نے. سرکار نے فرمایا صحابہ سارے تیاری کر لو، جابر دے گھر روٹی کھان جانا. حضرت جابر دی چیخا نکل گئی. سرکار نے فرمایا جابر گھبرانا نہیں، گھر جا تے جنہ چر میں نہ آ جا اُنہ چر آٹے اتوں کپڑا نہیں چکنا، جنہ چر میں نہ آ جا ہنڈیا اتوں ٹکن نہیں اٹھانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے روندے گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا خوش گئے اور روندے آئے ہو کی وجہ بنی ہے؟ انہیں آخیا میں سرگوشی کی تھی کن دے اندر گل کی تھی سونیا تسی آ جاؤ، دو تین ساتھی اور آ جائے. میرے آقا نے سارے غلاماں وچ اعلان کر دیتا ہے اے خندق والیو اج ساریاں دی روٹی میرے جابر دے گھر ہے. اس واسطے میں تے پریشان ہو گیا اینیاں نو کھوانا کتوں ہے. بیوی کہنے لگی اے جابر ایویں پریشان ہو، چار بندے تواڈے ذمے نے، باقی جڑا لیا والا ہے آپ انتظام کر لو. اچھی بولو تین چاہتی ساڈے ذمے، باقی لیا والا جانے او دا کم جانے. ان کے نثار کوئی او کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. پڑھ لو مل کے ذرا. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. سرکار یاد آ گئے نے، کوئی گل نہیں آن گے، آپ کرم کر لین گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1000 صحابہ نو لے کے حضرت جابر دے ویڑے آ گئے. جابر خوش نے، حضرت جابر دی بیوی خوش ہے. اج مدینے دا تاجدار ساڈے گھر تشریف لے آئے نے. خوشیاں کرتے ہیں پہ سرکار ساڈے حال آئے. اور خوشی دی انتہا ہونی سی کوئی جی، کوئی خوشی دی انتہا ہونی سی. اس روایت دے نار ریلیٹڈ روایت نہیں، وہ علیحدہ کہ حضرت جابر دے بچے شہید ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے زندہ کیتا. وہ یہ نار ریلیٹڈ نہیں، لیکن تین حدیثاں اسی کٹھیاں بیان کرتے ہونے. کھانے دے اندر برکت والی بھی، حضرت جابر دے پتر زندہ ہونے والی بھی، چونکہ وہ بھی دعوت سی. تے پھر جابر دے پتراں دی بکری زندہ ہوئی، وہ بھی دعوت سی. انہوں نے پڑھنا ہے
تے مدارج النبوت پڑھ لو. ایدا میں حوالہ تہاڈے سامنے پیش کر دینا. بخاری شریف جڑی میں حدیث پیش کرنا پیا, بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 588, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 178, مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 532, متفق علیہ حدیث ہے جڑی میں پیش کرنا پیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بہ جاؤ. 1000 صحابہ بہ گئے. 1000 صحابہ. 1 کلو جو دا آٹا تے نکی جی بکری سی, کوئی 4-5 کلو گوشت. تو 3 دنوں دے صحابہ بھوک محسوس کرتے ہیں پہ. ایک صحابی یا 2 صحابی 3 مل کے انہیں سارا کھا جاندے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا کتنے ہے؟ بولو بولو بولو. اے جے ہن کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آٹا کتنے ہے؟ حضور آٹا ہے وہ برتن چوک کے آٹے والا آگے کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا کی تھی, اپنا لاب دہن شریف آٹے وچ پایا. لاب دہن شریف, آب دہن شریف, لعاب دہن شریف پایا. کیڑا لاب دہن؟ جڑا صدیق اکبر دی اڈی تے لگے تے زہر دا اثر ختم ہو جائے, حضرت علی دی اکھ وچ پایا جائے تے اشوب چشم اکھ دی بیماری ٹھیک ہو جائے. ایک کیڑا ہے لاب دہن جیڑا مدینہ شریف دے کوڑے پانی والے خوج پایا سی تے پانی میٹھا ہو گیا سی. نجدیاں نو یہ تے شاید چنگی نہیں لگتی بھی سرکار دی کلی مبارک نہ لاب دہن نال میٹھا ہویا سا بند کر دینا, یہ جو چنگا نہیں لگتا. تھی وہ جان نہیں دیں اتنے جالے لائی رہے بگے خاردار تارا آگے نہیں جا سکتے کہ بمب پہ ہے اگا نہیں جانا. کیڑا لابے دہن شریف کوڑے پانی والے خوج پیا تو پانی میٹھا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لابے دہن شریف پایا. فرمایا کلی نہ روٹیاں پکائی, ایک ہور نو بلا لا بی بی نو تے دوویں پکاؤ. دوویں پکاؤ, دوویں روٹیاں پکا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہنڈیا کتنے ہے؟ ہنڈیا کتنے؟ آقا حاضر ہے. ہنڈیا تو ٹکن اٹھایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف پایا, نال برکت دی دعا فرما دی تھی. برکت دی دعا کر دی تھی. کمال کی ظاہر ہوا. سرکار نے فرمایا 10 ٹولیاں صحابہ پہ جاؤ. 10 ٹولیاں. بخاری شریف, مسلم شریف, متفق علیہ حدیث پیش کرنا جنہ دے گھر دا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تو زبانی پیش کرنا پہ. 10 ٹولیاں پہ واری واری بہندے رہے, پکا پکا کے دہی آؤ. سرکار نے فرمایا صحابہ تھوڑی نہیں کھانی, رج کے کھایا جے. رج کے کھایا جے, کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گیا, تسی رج کے کھایا جے. ہن کریے ترجمہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا امام اشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے انہاں جذباتی ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, پر تاجداروں کایا کا ہمارا نبی, تاجداروں کایا کا ہمارا نبی. 5 باری مل کے پڑھنا ہے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ. اپنے بازو فضا وچ عظمت دے جھنڈے بنا لو. بابا دے بلند راہ شروع پڑھ لو. اے بابا جی مراد علی صاحب, انہاں نو میں آکھیا نہیں سی, شیر میں شروع کیتا ہے. انہاں چونکہ نیٹ تے سنیا ہے, سیڑیاں فیصل آبادوں منگوا کے انہاں نے سنیاں نے, کر دیا ساریاں نو سیڑیاں یاد ہو گئیاں نے. چھوٹا بچہ بھی مینوں ملن واسطے آیا, انہیں بھی کنیاں تقریراں یاد کر لیاں نے. انہاں پہلا ہی ہاتھ لا لے نے. تسی تے اگے ہی پرانے سنن والے ہو, مل کے ذرا بابا دے بلند پڑھ لو. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا نبی, سب سے اولا او آلہ ہمارا
نبی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا او اعلی نبی سب سے اولا اظہر سے آپا نے کھانا کھا لیا ہے حضور تسی بھی تناول فرما لو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے فرمایا جابر میں تے اُنّا چر نہیں کھانا جنہ چر تے پترانو نال نہ بہانے میں روٹی اُنّا چر نہیں کھانی جنہ چر تیرے پترانو نال نہ بٹھا لیا حضور بچے کدے تے کھیڑ دے ہون گے تسی روٹی کھا لو ٹھنڈی نہ ہو جائے فرمایا نہیں 10 پتر کتھے نہیں جابر دیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں نے او غمیاں بھل گئیاں نے کیوں جدھر محبوب آ جائے پھر خوشیاں آ جاندیاں جابر کمرے وچ سرکار نو لے گئے حضور ایتھے میرے بچے نے آ واقعہ ہویا ہے فرمایا جابر پریشان نہ ہو تو اللہ تے اللہ دے رسول نو خوش کیتا ہے اسی تینوں خوش کر دیاں اسی تینوں خوش کر دیاں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے وچ تشریف لے گئے سرکار نے جا کے بچیاں تو کپڑا اٹھایا ہے دو میں شہزادے شہید ہوئے پے نے ایک دے گلے تے چھری چلی ہے دوسرا مکان دی چھت تو گریا ہے دو میں شہید ہوئے سرکار نے انگل دا اشارہ کیتا ہے دو میں پتر اٹھ کے بہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل مبارک دا اشارہ کیتا ہے دوویں شہزادے اٹھ کے بہ گئے نے دوویں شہزادے اٹھ کے بہ گئے نے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر 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 میرے آقا نے اشارہ کیتا ہے اگلی تیسری حدیث ریلیٹڈ سرکار نے فرمایا بچیو کی ہویا ہے انہاں کہ سونیا ساڈی بکری کتھے وے بچیاں نے اکھاں مڑیاں کیوں بچہ جدوں اٹھدا ہے اکھاں ملدا ہے کہ جڑی شے ویکھے خواب اندر اوہی منگدا ہے امی جی آ چیز ابو جی آ چیز انہاں بکری دی گل کرنی سی انہاں کہ یا رسول اللہ ساڈی بکری کتھے وے سرکار نے فرمایا بچیو آجو میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو اللہ بکری بھی عطا فرما دے گا اچھی بولو آؤ میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو اس آپا نے جڑا کھانا پہلے کھا لیا ہے ہڈیاں ایک جگہ تے جمع کیتیاں گئیاں نے میری آقا نے حضرت جابر نے انہاں دی بیوی نے تے بچے
بچیاں نے کٹھیاں کھانا کھاتا ہے. اے جابر کنا کرانا تہاڈا خوش نصیب ہے جڑے سرکار دے نال بیٹھ کے کھانا کھا. ہڈیاں ایک جگہ جمع نے, سرکار نے ہڈیاں نو اشارہ کیتا ہے, سچ مچ دی بکری بن کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اے بکری زندہ ہونے والی روایت پڑھنی ہوئے تو دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو. تے بچیاں دے زندہ ہونے والی پڑھنی ہوئے تے پھر تسی مدارج النبوت پڑھ لو. شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمت اللہ تعالی. ہن کمال دی تیسری روایت, کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کھانے وچ برکت, یہ دی تیسری روایت. حضرت ام مالک انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھیو دی کپی لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہی. سونیا گھی دی کپی ہے تے ایک قبول فرما لو, ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے, اینو قبول فرما لو. حوالہ سن لو, الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54, موجم الکبیر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 5 صفحہ 145, دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ جلد نمبر 2 صفحہ 559, مجمع الزوائد امام نور الدین ہیثمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 312, چون کتاباں دے حوالے نال روایت پیش کرنا پیا. حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا کہ ہودی کپی ہے قبول فرما لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لی. فرمایا بلال کتھے؟ سرکار نے فرمایا میرا بلال کتھے؟ جی آقا حاضر. فرمایا لے کہ وہ نچوڑ لیا وچوں, اپنے کسی بھانڈے ہی پا لیا, برتن چ پا لیا, انہیں سارا نچوڑ لیا چنگی طرح نچوڑ کے نا تے سرکار نو پیش کی. سرکار نے صحابیاں نو دے دیتی. وہ کٹ ٹر گئی, گھر جا کے جدو جھاتی ماری پھر پری. یہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی, ہونی بھی کوئی نہیں. گھر لے کے گئی تو پھر ویکھیا پری. وہ پھر سرکار دی بار گئے, یا رسول اللہ میرے کو کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا کی ہویا ام مالک؟ انہاں کہ سونیا تحفہ دیتا سی تساں قبولیا ہی نہیں. بلال ادھر آئے نا, جی آقا حاضر. وہ فرمایا تین دتا جی نچوڑی کیوں نہیں؟ انہیں آخیا مینو اس رب دی قسم جنہ تو نشانہ دے کے کلیا. سونے میں تو ایک قطرہ بھی نہیں رہن دیتا, میں تو ساری نچوڑ لئی. اچھا ساری نچوڑ لئی. سرکار مسکرائے. حضرت ام مالک رو رہی سن کہ شاید میرے کو کوئی غلطی ہو, شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی, شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی. اور رو رہی سن. سرکار نے فرمایا اپنے اتھرو صاف کر تے خوش ہو جا. اجرا تو میں نے تحفہ پیش کیتا ہے نا, میرے اللہ قبول فرما کے تیری کپی میں پھر برکت عطا فرما دے. سبحان سبحان یا فرمایا ہے نقد برکت, نقد برکت, ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے, وہ بلا کب ادھار کرتے. اس لیے بھائی ہم تو سب کچھ ان پہ نثار کرتے ہیں, بس یہی کاروبار کرتے, یہی کاروبار کرتے. ان کے شہزادے ان کی عظمت پر اپنے بچے نثار کرتے ہیں, اور تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے ہیں. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے, وہ بلا کب ادھار کرتے ہیں. علیم جا رہے ہیں سب طیبہ اور ہم انتظار کرتے ہیں. علیم جا رہے ہیں سب طیبہ اور ہم انتظار کرتے ہیں. تو ہمارے آقا ہمیں کب بلاتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. چوتھی حدیث کمالات مصطفیٰ, چوتھی حدیث نا تو یقیناً سنیا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. انہوں دا نام سی اصل خالد بن زید, تے ابو ایوب انصاری دے نام نال مشہور ہوئے تے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے.
سرکار ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سرکار مدینہ نال کون سی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو انصاری نو پتا سی سرکار میرے ویڑے ہونا۔ مجمع زوائد امام حسمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 306، بہجت المحافل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 عربی دی کتاب 2 جلداں دی دار الکتب علمیہ بیروت لبنان دی چھپی، حضرت امام عامری رحمت اللہ تعالی علیہ دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری دو دے کھانے دا بندوبست کیتا، دو دے کھانے دا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ سرکار انہوں نے گھر تشریف لے آئے تو انہوں نے پیالہ پیش کیتا کہ محبوبہ کھانا تواڈے واسطے نے تیار کیتا ہے، اے پیالہ ہے تے انہوں قبول فرما لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کھانے والا قبول فرما لیا تے فرمایا ہوں میں کلیا نہیں کھانا، میرے ابو بکر کلیا نہیں کھانا، انصار وچوں 3 بندیاں نوں بلا کے لیا، اچھی بولو، انصاریاں وچوں سرکردہ 3 بندے بلا کے لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بندیاں نوں بلایا، آ جاؤ میرے آقا یاد کر دے نے۔ 3 بندے آ گئے، سرکار نے فرمایا کھا لو، انہوں نے کھا لیا۔ فرمایا ابو ایوب 60 بندیاں نوں بلا کے لیا، 60 آ گئے، انہوں نے کھا لیا۔ فرمایا ہوں جا 80 بندیاں 90 بندیاں نوں بلا کے لیا، ہوں 90 بندے آ گئے، پہلا 3 آئے نے انہاں کھادا ہے، ایک پیالے دے اندر کھانا ہے، 3 نے کھادا ہے، پھر 60 نے کھادا ہے، 90 ہو گئے، پھر 90 آئے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس رب دی قسم جدے قبضے وچ میری جان ہے، میں اکھاں دے نال اے سارا منظر آپ ویکھے آئے، کھانا 2 بندیاں دا 180 بندے آئے نے، سرکار نے سارے نو عطا فرما دیتا ہے۔ اگلے جو میں یاد کرائیے 180 بندیاں وہ کھانا ایک پیالے ہی سی تھوڑا جہا۔ ہر نبی کو کمال ہے، ہر رسول کو کمال ہے، انہوں نے کمالاں دے انکار نہیں اسی کرنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب رسولاں تے ایمان ہے، انہوں نے کمالات تے ایمان ہے ساڈا۔ اللہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھیجے نے کائنات تے، پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا بات ہے، کالی کملی والا، پھر کالی کملی والا ہے، کالی کملی والا، کالی کملی والا، پھر کالی کملی، انبیاء اور بھی ہیں سب پہ اپنا ایمان ہے، انبیاء اور بھی ہیں سب پہ اپنا ایمان ہے، پر کالی کملی والا، پڑھیے مل کے، کالی کملی والا ہے، کالی کملی والا، پھر کالی کملی، چاند کیا ہے سورج بھی ان کے آگے شرمائے، حسن مصطفیٰ یارو ایسا شان والا ہے، کالی کملی والا، پھر کالی کملی، کالی
کملی واہ لاسٹ چھوٹی جی روایت، بالکل چھوٹی جی روایت، بالکل چھوٹی جی روایت، حضرت عمران بن حسین، چلو اس تو بھی چھوٹی بیان کر دینا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف صفحہ 539، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 775، البدایہ و نہایہ جلد 4 صفحہ 149، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467، اینے حوالے نے اس کتاب دے اس حدیث دے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جدوں انہاں دا نکاح ہویا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی اما جان حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی تھوڑا جا نا گھیو پا کے پنیر پا کے کھجوراں پا کے حلوہ شریف تیار کیتا، تسی آندے ہو حلوہ صرف مولوی کھاندے، ہاں ہے نا عادت، ہاں نہیں تسی نہیں معاف کر دے، اس گل تواڈے لو کوئی معافی نہیں، مولوی آ گئے کھا گئے حلوہ کھا گئے سارا ہی کھا گئے، یہ نہیں پتا کہ مولویاں دے نبی جڑے نا وہ بھی حلوہ کھاندے ہوندے سن۔ جی جی میں سنا دیں محمد جو بیٹھو میں سنا دیں نے محفل دے صدقے عمرے تے جا رہے ہیں کہ شعر سنا دیں، لیکن گل سن لو، حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر گھیو تے کھجوراں دا حلوہ شریف تیار کر کے حضرت انس نوں دتا بھی جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے میرا سلام آکھی تے نالے حلوہ شریف پیش کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرماندے نے سرکار نے فرمایا انس ہن کلیاں تے نہیں نہ کھانا، میں کلیاں تے نہیں کھانا، فلانا 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 صحابی انہوں بلا کے لیا تے اونج بھی جڑا راہ تینوں لبے نا انہوں بھی لے فلانے فلانے نو بھی لیا تے اونج بھی جڑا راہ ٹکرے انہوں آکھی سرکار بلاندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ خود حدیث تے راوی نے فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا پیغام لیا تے میں صحابہ دے بوئے کھڑکائے جا کے آؤ سرکار بلاندے نے، آؤ سرکار بلاندے نے، آؤ سرکار بلاندے، جنہاں دے نام لے انہاں دے بوئے کھڑکائے، اونج مینوں جیڑا بھی لبا نا میں کہیا آ جاؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا ہے، فرماندے نے میں اجے مسجد تے واپس نہیں آیا تے میرے آن تو پہلا 300 صحابی مسجد تے بیٹھے، ایک چھوٹے جے پانڈے وچ حلوہ شریف آیا، چھوٹے جے پانڈے وچ حلوہ شریف آیا، حوالے میں حدیث دے 4 پیش کر دیتے، بخاری، مسلم، البدایہ و نہایہ اور مشکات شریف، یعنی متفق علیہ حدیث۔ فرماندیاں نے فرماندے نے حضرت انس میری اماں جی نے جڑا حلوہ کلیا نا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر موجاں لگ گئیاں، سرکار نے فرمایا آجو 10 آندے جاؤ تے رج کے کھاندے جاؤ، 10 آندے جاؤ رج کے کھاندے جاؤ، 10 آندے جاؤ رج کے کھاندے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نہیں گل سمجھ سکیا ویلے تے موقع تے کہ پہلا بہتا سی کہ کھان تو بعد وچ بہتا ہو گیا۔ اچھا یہ جڑا کھانا سی یہ برکت ہوندی کیوں سی؟ کھانے میں بھی پتا بھی ساڈے رسول نے، کھانا بھی جانتا ساڈے رسول نے، تے کھانا بھی جدوں سامنے آندا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کردا ہی ہونا ہے، بولو تے صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تے کردا ہونا ہے۔ محمد جوید صاحب ایتھے موقع تے تہاڈی گل کر دینا تے کھانا بھی آندا ہونا ہے، ودیے کیوں نہ گھٹیے کیوں ودیے کیوں نہ کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، ہم نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا، اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا
لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے تے جڑا ویندا آندا کیے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا تے آکھن والے ویکھن والے انج کیوں آندے رہندے نے اس واسطے کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے پڑھیے بعد مدت کے مریضوں نے شفا بعد مدت کے مریضوں نے شفا بعد مدت کے مریضوں نے شفا سونیا ساڈے تے بھی نظر کرم کریا جے اسی بھی تہاڈا دیدار کریے کھلی رکھیے اے جڑا بھرا مینوں آندا ہوندا نا ناراض بھی چھتی ہو جاندا تے اے دی بھی پوری کاری دئیے منٹ ایک وچ پڑھیے میرے کہہ کھلی رکھیے اساں نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی اڈیک سنو مدنی دی کھلی رکھیے اساں نینا والی اے پاری اڈیک سنو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اگلے جمعے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا حصہ بیان ہونا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے واسطے دعا کیتی او دا کام بن گیا اس کمال تے گفتگو ہونی انشاءاللہ اللہ حاضر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے